السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل زربی آفیشیل ناول۔ حویلی کی فضا میں خوشبو بسی ہوئی تھی، کسی کے ہاتھوں کی مہندی، کسی کے خوابوں کی اور کسی کی واپسی کی۔ ریحان کی بہن کی شادی تھی، سارا گاؤں جگمگا رہا تھا، ڈھول کی تھاپ، مہمانوں کی آمد اور حویلی کی دیواروں سے ٹکراتی ہنسی، سب کچھ بہت خوشگوار سا لگ رہا تھا۔ مگر ریحان کا دل کسی انجانی سے بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر کسی سے ملتا، مسکراتا، مگر نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ شاید کسی کے آنے کا انتظار تھا جس کا اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ تبھی حویلی کی دہلیز پر ایک گاڑی آ کے رکی۔ دروازہ کھلا اور سفید شلوار قمیض میں ملبوس، لمبے کھلے بال، نازک چہرے لیے وہ لڑکی اتری جسے پورے 15 برس بعد اس گاؤں کی مٹی نے دوبارہ چھوا تھا۔ ریحان کی نظریں ٹھہر سی گئی۔ پل بھر کو سب کچھ جیسے خاموش ہو گیا۔ وہ اسے پہچان نہیں پایا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجان سا احساس جاگ اٹھا۔ یہ اس حویلی کی چھوٹے بیٹی کی بیٹی ہے، سحر، جو 15 برس پہلے یہاں سے چلی گئی تھی۔ کوئی قریب سے بولا۔ ریحان کا ماتھا ٹھنکا۔ وہی سحر جسے اس کے چاچو اپنی بیوی کی ضد پر شہر لے گئے تھے۔ اس وقت وہ صرف 7 سال کی تھی، حویلی کی رونق تھی، سب کی لاڈلی۔ پھر اچانک ایک دن چلی گئی اور واپس نہ آئی۔ کیا دیکھ رہے ہو، پہچانا نہیں کیا؟ سحر نے نظریں ملا کر طنزیہ انداز میں کہا۔ ریحان نے چونک کر اسے دیکھا۔ بس حیرت ہو رہی ہے، شہر نے تمہیں بدل تو دیا مگر لہجہ اب بھی وہی ہے، وہ طنزیہ انداز میں کہتا اپنے چچا کی طرف بڑھا تھا اور ان سے پیار لیا۔ چچا چچی سے ملنے کے بعد وہ سحر کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اور تم ابھی تک وہیں دیہاتی بدتمیز ہو؟ سحر بھی کہاں باز آئی تھی؟ ریحان نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ خیر، تم مہمان ہو اس لیے کچھ نہیں کہوں گا، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتا سحر کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ سحر نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے اور اندر چلی گئی۔ سلیمان شاہ کے 2 بیٹے تھے، ایک فہیم شاہ اور دوسرا عبداللہ شاہ۔ فہیم شاہ اپنی بیوی کی ضد پر شہر چلے گئے تھے، جبکہ عبداللہ اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ سلیمان شاہ کی وفات پر بھی محض بطول اور فہیم آئے تھے اور سحر ان کے ساتھ نہ تھی۔ اب جب وہ لوٹی تھی تو ایک جوان خوبصورت لڑکی بن کر۔ عبداللہ شاہ کے 2 بچے تھے، چھوٹا بیٹا ریحان اور ایک بڑی بیٹی عائشہ، جبکہ فہیم شاہ کی صرف ایک اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی، سحر، جس کے ناز نخرے اٹھانا انہوں نے خود پر فرض کر لیا تھا، اور ان کے سلاڈ پیار نے سحر کو صحیح بگاڑ دیا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ حویلی کے صحن میں رنگ برنگی چادریں لٹکی ہوئی تھی، خواتین گیت گا رہی تھی اور باورچی خانے میں دیگیں چڑھی ہوئی تھی۔ ماحول میں ایک الگ ہی خوشبو بسی ہوئی تھی، شادی کی، محبت کی اور شاید ایک پرانی شہنشائی کی۔ سحر اپنے کمرے کی کھڑکی سے صحن میں جھانک رہی تھی۔ اس کی نظریں انجان سی تھی، جسے بچپن کے دھندلے نقوش یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پتہ نہیں یہاں کے لوگ اب بھی ویسے ہی ہیں یا بدلے ہیں، خاص طور پر وہ ریحان۔ وہ منہ بسور کی کہتی اپنی شرٹ ٹھیک کرنے لگی۔ اس وقت سحر نے سفید کلر کی چھوٹی سی شرٹ پہنی ہوئی تھی، دوپٹے سے بے نیاز وہ کھڑی سب کو دیکھ رہی تھی۔ نیچے ریحان لڑکوں کے ساتھ گہری گفتگو میں مصروف تھا، لیکن اس کی نظر بار بار کھڑکی کی طرف اٹھ جاتی۔ ریحان کو رہ کر اس پہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ شہر سے آئی تھی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ وہ گاؤں کے اصولوں کو نظر انداز کر دے۔ ریحان غصے سے اپنے دوستوں کو وہیں چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس گیا، جہاں بطول بیگم یعنی سحر کی ماں بھی ریحان کی ماں کے ساتھ کھڑی بات کر رہی تھی۔ مما، اپنی لاڈلی بھتیجی کو جا کر بتا دیں یہ گاؤں ہے اور جب تک اس میں رہنا ہے نا، وہ اس طرح کے نازیبا لباس پہن کر کمرے سے باہر قدم نہیں رکھے گی۔ ریحان بنا اپنی چچی کا لحاظ کیے غصے سے بولا۔ بطول بیگم کی نظریں بے ساختہ سحر کے کمرے کی طرف اٹھی تھی اور ان کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ میں اسے سمجھاتی ہوں بیٹا، تم فکر نہ کرو۔ اس سے پہلے ریحان ان کی ماں فاخرہ بیگم کچھ بولتی، بطول شاہ نے کہا اور ان سے معذرت کرتی سحر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ریحان وہ بچی ہے، اسے وقت لگے گا یہاں کے ماحول میں ڈھلنے کے لیے۔ فاخرہ بیگم نے ریحان کا دوپٹہ اماں، اس نے عمر بھر یہاں نہیں رہنے دیا، بس اتنا سمجھا دیں کہ جب تک یہاں ہے سر پہ دوپٹہ رکھے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے فاخرہ بیگم نے ایک سرد سی آہ بھری۔ سحر، میں نے سمجھایا تھا نا کہ گاؤں میں آ کر ایسے کپڑے نہیں پہننا۔ سحر کی ماں کمرے میں آتی سحر پر چڑھ دوڑی۔ پہلے تو بطول بیگم کو شہر میں رہنے کا فیصلہ ٹھیک لگا، لیکن سحر کی بگڑتی تربیت پر اب وہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ انہوں نے سحر کو شہر لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن اب محض پچھتاوے کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، اور پچھتانے کے سوا کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ مما، میں نے بھی کہا تھا مجھے ایسے کپڑوں سے گھٹن ہوتی ہے، جو کپڑے آپ مجھے پہننے کے لیے کہہ رہی ہیں
آپ کے کہنے پر میں نے لہنگے کی چولی شارٹ سے لانگ کروا لی، اب مزید اور کچھ نہیں پلیز۔ سحر نے گویا بات ہی ختم کی تھی۔ وہ بد لحاظی سے کہتے بیڈ پر اوندھے منہ گری۔ تمہارے بابا کو ہی بتاتی ہوں، وہ تمہاری عقل ٹھکانے لگائیں گے۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ سحر آنکھیں گھماتی موبائل میں مصروف ہوئی تھی۔ شام کو رسم مایوں میں ہر طرف ہنسی مذاق اور گانے کی آوازیں تھیں۔ سحر سب لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی جب اچانک بجلی چلی گئی۔ ریحان ذرا باہر جا کر جنریٹر تو دیکھو، اندر سے کسی نے آواز لگائی۔ ریحان نے مشعل اٹھائی اور باہر جانے لگا، لیکن سحر کی آواز پہ اس کے چلتے قدم رکے۔ اگر جنریٹر ٹھیک نہ ہوا تو تمہیں دیہاتیوں کے ساتھ ناچنا پڑے گا، سحر شرارتی انداز میں کہہ کر ہنسنے لگی تھی۔ تم دعا کرو روشنی نہ ہو، ورنہ تمہیں گاؤں کے رسم و رواج کے حساب سے پکی روٹیاں بنانی پڑے گی۔ ریحان بھی کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ لڑکیوں نے خوب کہکا لگایا۔ سحر ناک چڑھاتی، میں روٹیاں نہیں بناتی، وہ بھی گاؤں کی۔ سحر منہ بسور کی کہتی، بس اندھیرے میں اسے گھور کے رہ گئی، پھر واپس شہر ہی چلی جاؤں، یہاں سب کو ہنر آنا چاہیے۔ ریحان نے ہنستے ہوئے کہا۔ سحر کی چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سحر نے بولنے کے لیے لب واق کیے تو اچانک لائٹ واپس آ گئی۔ ریحان نے شرارت سے آنکھ ماری۔ اب تم بچ گئی، ریحان مذاق اڑانے والے انداز میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ سحر کو پہلی بار لگا کہ یہ نوک جھوک کسی چنگاری کی طرح تھی، جو اگر یوں ہی جلتی رہی تو یا تو روشنی بن جائے گی یا آگ۔ سحر نے سر جھکایا اور واپس مہندی لگوانے لگی۔ صبح سورج کی نرم روشنی حویلی کی چھتوں پر سنہری چادروں کی طرح پھیل چکی تھی۔ ہر طرف ہلچل تھی۔ آج عائشہ کا نکاح تھا۔ نکاح کے دن ہر لمحہ خاص ہوتا تھا، مگر عائشہ کے لیے اور ریحان کے لیے یہ لمحہ جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ دونوں ایک دوسرے کا سایہ رہے۔ آج وہ سایہ جدا ہونے جا رہا تھا۔ حویلی کے صحن میں سفید پردے لگے تھے، کشنوں سے سجی زمین پر مہمان بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب تشریف لا چکے تھے۔ ریحان سفید شلوار قمیض میں کاندھے پر صافے ڈالے عائشہ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں نمی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سحر جو شادی کے دن کے لیے گلابی جوڑے میں تیار ہوئی تھی، بالوں کو کمر آزاد چھوڑے نفاست سے میک اپ کے کونے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ریحان کو یوں خوش اور جذباتی دیکھنا اس کے لیے نیا سا تھا۔ وہ انسان جو کسی نہ کسی بات پر سحر کو ٹوکتا رہتا، اس سے الجھتا رہتا، آج بالکل خاموش تھا۔ سحر آگے بڑھی اور عائشہ کے قریب آ کر بیٹھی۔ ریحان نے سحر کی طرف دیکھا۔ سحر کو لگا تھا کہ وہ کچھ بولے گا، اسے وہاں سے جانے کے لیے کہے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ریحان خاموشی سے بس عائشہ کے ساتھ لگے بیٹھا تھا۔ بیٹا آپ یہاں سے اٹھ جائیے، مولوی صاحب نے کہا تو سحر نے ایک نظر پھر ریحان پر ڈالی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں ریحان کا اسے کچھ نہ بولنا سحر کو تھوڑا سا برا لگا۔ مولوی صاحب نے کاغذات کھولے اور نکاح کا عمل شروع ہوا۔ جیسے ہی عائشہ سے گواہی لی گئی، اس کی آواز بھرا گئی، قبول ہے۔ اس لمحے سحر کا دل بھی کسی انجان وجہ سے کانپ گیا۔ شاید وہ پہلی بار ریحان کے دل کی گہرائی کو محسوس کر رہی تھی۔ نکاح مکمل ہوا، دعائیں ہوئیں، مبارکباد دی گئی۔ سب خوش تھے سوائے ایک بھائی کے دل کے، جو اپنی بہن کی رخصت کرنے کے لیے اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ رخصتی وقت عائشہ آنکھوں میں آنسو لیے ریحان کے گلے لگ گئی۔ بھائی، کبھی کبھی مجھے لینے آ جانا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ جا تو رہی ہو کسی اور کی ہو کے، مگر میرے دل کا حصہ ہمیشہ رہو گی۔ سحر کا دل بھی نم ہو گیا۔ وہ ان لمحوں کی گواہ تھی جو الفاظ سے بڑھ کر تھے۔ وہ پہلی بار ریحان کے نرم دلی کو دیکھ رہی تھی اور شاید کسی محسوس بھی کر رہی ہو۔ تھوڑی دیر میں عائشہ کو رخصت کر دیا گیا۔ شادی کی گہما گہمی تھم چکی تھی۔ حویلی پر رات کی خاموشی اترنے لگی تھی، مگر جذبات کی لہریں ابھی بھی ہلچل میں تھی۔ ریحان چھت پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا، سفید قمیض میں ملبوس، ہاتھوں میں چائے کا کپ، نظریں آسمان پہ مرکوز تھی۔ شاید دل میں بہت کچھ تھا جو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ بہن کے دور ہو جانے کی تکلیف تھی، لیکن وہ اپنی بہن کی اگلی اچھی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ اسی وقت نیچے سے دبے قدموں چلتی کوئی آواز آئی۔ وہ مڑا تو دیکھا سحر۔ اسی وقت نیچے سے دبے قدموں چلتی کسی کی آواز آئی۔ وہ مڑا تو دیکھا سحر ٹریک سوٹ پہنے، بال کھلے، چہرے پہ تازہ ہوا کی طلب لیے چھت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ریحان کی بھویں تن گئی کہ یہ وقت ہے یہاں آنے کا اور یہ کپڑے، اس نے دل ہی دل میں سوچا اور جل بھن کے رہ گیا۔ اس نے سختی سے کہا کہ سحر اب ایسے کپڑوں میں نظر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود وہ ایسے کپڑوں میں تھی اور کھلے عام یہاں وہاں گھوم رہی تھی۔ سحر چھت پر آئی تو ریحان کی تیز نظریں اس پر پڑی۔ یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ سحر نے کندھے اچکائے۔ آرام دہ ہے اور میں تو اپنے کمرے سے باہر آئی ہوں، کسی بازار تو نہیں گئی نا؟ سحر لاپرواہی سے بولتی ریحان سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر کھلی ہوا میں سانس لینے لگی۔ ریحان نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔
چاند کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، یہ گاؤں ہے، شہر نہیں، یہاں نظریں الفاظ سے پہلے چلتے ہیں۔ سحر نے آنکھیں گھمائیں اور ایک آہ بھر کے رہ گئی، تم ہر وقت اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہو؟ سحر کوئی چاند کو دیکھ کر بولی، جب تم جیسی لاپرواہ شہری لڑکی گاؤں کی سادی فضا میں آئے تو کچھ لوگوں کو سنجیدہ ہونا پڑتا ہے۔ ریحان نے ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈال کر کہا، اچھا تو تمہیں میری فکر ہے؟ سحر نے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہا، مجھے صرف اس حویلی کی عزت کی فکر ہے جس کا ہر فرد میری ذمہ داری ہے۔ ریحان نے سادگی سے کہہ کر چاند کو تکنا شروع کر دیا تھا۔ سحر خاموش ہو گئی۔ چند لمحوں بعد سحر نے ریحان کو دیکھا، بیک وقت دونوں کی نظریں ملی، پھر دونوں نے نظریں پھیر لی۔ میں صبح کھیت دیکھنے جانا چاہتی ہوں، گاؤں کو جاننا چاہتی ہوں، وہ سب دیکھنا چاہتی ہوں جو بچپن میں مجھ سے چھوٹ گیا۔ سحر نے ریحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جسے وہ کہے گا ہاں میں تمہیں لے جاؤں گا، اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی، یہ گاؤں ویسا نہیں رہا جیسے بچپن میں تھا۔ ریحان نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر؟ سحر نے ناراض ہو کر پوچھا، کیا قید کر کے رکھو گے مجھے؟ ریحان کچھ کہتا سحر واپس بولی تھی۔ ریحان نے ناگوار نظر سحر پر ڈالی اور ایک قدم سحر کی طرف بڑھایا۔ سحر گھبرا کے پیچھے ہوئی، نہیں صرف محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ ریحان کا جواب سرد مگر واضح تھا کہ اگر وہ اکیلی گئی تو وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ چاندنی رات خاموش ہو گئی مگر دونوں کے دلوں میں کچھ ہلکا سا لرز گیا، جیسے دل پہلی بار ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے ہوں۔ بس ابھی لفظوں میں ڈھلنا باقی تھا۔ سحر غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کیا اور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر ناراضگی تھی۔ کتنا بدتمیز ہے وہ کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا، جیسے میں کوئی بچی ہوں؟ وہ کپڑوں پہ تبصرہ، اف، خود کو کیا سمجھتا ہے؟ سحر نے غصے سے کہہ کر ٹریک سوٹ اتار کر بیزارے سے بستر پر پھینکا اور بیڈ پر پڑی چادر پر لپٹ گئی، مگر ریحان کی سخت نظریں اور اس کے الفاظ اب بھی دماغ میں گونج رہے تھے۔ نظریں الفاظ سے پہلے چلتی تھی۔ ریحان کا کہا گیا جملہ سحر نے منہ بسور کے بڑبڑایا، اتنا پرانا دماغ ہے جیسے گاؤں کے ساتھ اٹکا ہوا ہو۔ سحر نے تکیہ اٹھا کر زور سے دیوار پر دے مارا، جیسے وہ ریحان ہی ہو، اور پھر آہستہ سے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ بس ایک چہرہ تھا جو آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، وہ اپنی ہی کیفیت سے انجان تھی۔ ریحان چھت سے نیچے آیا تو اس کے اندر بھی ایک بے چینی سی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور خود آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ لڑکی حد سے بھی زیادہ لاپرواہ ہے، ایسے کپڑے پہن کر چھت پر آتی ہے جیسے گاؤں کے اصولوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ خود سے بول رہا تھا جیسے اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہو، اور یہ لہجہ جیسے وہ بچپن والی ضد سحر ہو جو کسی کی نہ سنتی تھی۔ ریحان نے دانت کچکچاتے کہہ کر پانی کا گلاس پیا، پھر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ لیکن وہ اب بچی نہیں رہی، وہ بدل گئی ہے، یا شاید میں بدل گیا ہوں۔ ریحان ہاتھ میں پکڑے گلاس کو گھونٹتے ہوئے بولا، اس نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا، نہیں بس مجھے یہ فکر ہے کہ وہ یہاں محفوظ رہے، بس یہی میرا فرض ہے۔ ریحان نے بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کی۔ ریحان بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ آخر وہ اس کی فکر کیوں کر رہا ہے، اسے کیوں پرواہ ہے کہ کہیں وہ اکیلی کہیں نہ جائیں۔ گاؤں میں ان کے کتنے دشمن تھے، وہ یہ بات اچھے سے جانتے تھے، وہ کسی بھی قیمت پر کوئی غلطی نہ کرنا چاہتے تھے۔ سحر کی آواز، اس کی چمکتی آنکھیں اور وہ شہری انداز اس کے دل و دماغ میں گونج رہا تھا۔ کیا ضرورت تھی چاچا کو یہاں آنے کی؟ شہر گئے تھے تو واپس کیوں آئے؟ ریحان غصے سے کہتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا، پرندے چہک رہے تھے اور حویلی کی راہداریوں میں معمول کے دن کی گہما گہمی تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر سحر آج خلاف معمول خاموش تھی۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کی غوشے کو دیکھ رہی تھی۔ پرانا کنواں، دادا کا کمرہ، وہ پرانا درخت جس کے نیچے بچپن میں جھولا لگایا جاتا تھا، سحر سب کچھ چھو چھو کر محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر آج ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے دماغ میں کچھ چل رہا ہو۔ پورا دن یوں ہی گزر گیا، ریحان نے بھی اسے خاموش پایا لیکن کچھ نہ کہا۔ شام ڈلی تو ریحان گھوڑے پہ سوار ہو کر شکار کے لیے نکلا تھا۔ شکار کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور وہ جب بھی اداس ہوتا تھا تب وہ اکثر شکار کے لیے جایا کرتا تھا۔ جیسے ہی اس کی پشت حویلی کے دروازے سے اوجھل ہوئی، سحر نے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کی، ایک دوپٹہ سر پہ لیا اور چپکے سے حویلی کے پیچھے دروازے سے باہر نکل گئی۔ دل میں صرف ایک خواہش تھی، کھیتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ دل میں بس ایک ہی خواہش تھی، ان کھیتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ وہ سنسان پگ ڈنڈیوں پر چلنے لگی۔ شام کی مدھم روشنی میں کھیتوں کی خوشبو اس کے دل کو لبھانے لگی، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کسی کی نظر اس پر لگی تھی، دشمن کی نظر۔ ریحانہ بھی کچھ دور ہی پہنچا تھا کہ اسے ایک ملازم نے اطلاع دی، چھوٹے مالک، وہ سحر بی بی وہ حویلی میں نہیں ہے۔ ملازم نے گھبرا کر اسے بتایا۔
ریحان نے گھوڑے کی لگام کھینچی۔ ریحان کی آنکھوں میں ایک پل کو جیسے بجلی کن گئی۔ کیا؟ ریحان غصے سے دہاڑا تھا اور موبائل واپس جیب میں ڈالے برق رفتاری سے واپس حویلی کی سمت دوڑا۔ ادھر سے ایک سنسان رستے پر اونچے گھاس کے درمیان کھو سی گئی تھی۔ اچانک سے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کون ہے؟ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دو آدمی اندھیرے میں خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ چمک رہا تھا، شاید چھریاں۔ سحر پیچھے ہٹنے لگی مگر اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ کوئی ہے؟ سحر ڈر سے چیخی تھی۔ اچانک ایک گرجتی ہوئی آواز فضا میں گونجی، ہاتھ بھی لگایا تو جان لے لوں گا۔ ریحان کی رعبدار خرقت آواز سن ان دو آدمیوں کے پیچھے دیکھا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور ان دونوں افراد پر ٹوٹا۔ ایک کو منہ پر گھونسا مارا تو دوسرے کے ہاتھ کو مروڑ کے نیچے گرا دیا۔ چند لمحوں کی مار دھاڑ کے بعد دونوں حملہ آور زمین پر پڑے تھے۔ کراتے ہوئے ریحان نے سحر کی طرف دیکھا جو کانپ رہی تھی۔ کیا کہا تھا تمہیں اکیلی باہر مت نکلنا؟ ریحان غصے سے سحر کے ہاتھ جکڑ کر اپنے قریب کرتا دہاڑا تھا۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموش رہی۔ اس کا غرور، اس کی ضد اسے لمحے شکست کھا چکی تھی۔ سحر کی نم آنکھوں کو دیکھ ریحان اس سے دور ہوا اور خود کے غصے کو پس پش ڈالا۔ چلو گھر چلیں۔ سحر کا خوف اور حالت دیکھ ریحان نے نرمی سے کہا تھا اور سحر کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر گھوڑے کی لگام کھینچی اور رخ حویلی کا کیا۔ وہ حویلی کی طرف جا رہا تھا جبکہ اس کے ملازم نے بتایا کہ وہ سحر کا پوچھتا یہاں تک آیا۔ کسی گاؤں والے نے بتایا کہ سحر جنگل کی طرف گئی۔ ریحان بنا وقت ضائع کیے سیدھے جنگل کی طرف آیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ درمان بھاگتا ہوا آیا اور دروازہ کھولا۔ ریحان نے گھوڑے کی باگ تھمی، نیچے اترا اور پیچھے سحر کو سہارا دیتے ہوئے اتارا۔ سحر کا چہرہ زرد تھا، کپکپاہٹ اب بھی اس کے وجود میں تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جیسے کسی نے اسے گرنے سے پہلے تھام لیا ہو، جیسے وہ اب محفوظ ہو۔ ریحان اسے لے کر حویلی کے اندر آیا۔ گھر کی خادمہ بھاگ کر آئی۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہے؟ خادمہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ پہلے ان کا خیال رکھو، بعد میں بات ہوگی، ریحان نے سخت لہجے میں کہا تو خادمہ خاموش ہو گئی۔ گھر کے سب بڑے کہاں ہیں؟ ریحان نے خادمہ کو جاتے دیکھ کر پوچھا۔ جی وہ سب عائشہ بی بی کے پاس گئے ہیں، آپ کے کہنے پر انہیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ شکار کے لیے جا رہے ہیں اور بی بی جی سو رہی ہیں، ملازمہ نے کہا تو ریحان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سحر تو اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی جس کی وجہ سے اس کا دھیان ان کی گفتگو پر نہ گیا۔ سحر نے پلٹ کر ریحان کو دیکھا، چہرے پر غصے سے زیادہ فکر نظر آ رہی تھی۔ وہ کمرے میں گئی اور دروازہ بند کیا۔ ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، ان آدمیوں کا وہاں آنا، حملہ کرنا اور ریحان کو اسے بچانا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریحان نے میری جان بچائی اور میں اسے ہمیشہ غلط سمجھتی رہی، وہ سوچتے ہوئے رونے لگی تھی۔ تھوڑی دیر رو کر دل ہلکا کر لینے کے بعد وہ اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں بند ہوئی۔ فریش ہونے کے بعد اس نے خود کے گرد ایک چادر لپیٹی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ریحان صحن میں ٹہل رہا تھا، دل میں اب بھی غصہ تھا پر ساتھ ہی ایک انجانی گھبراہٹ۔ اگر ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی، اس نے خود سے کہا، مجھے اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ریحان غصے سے بڑبڑایا۔ ریحان نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ اس لڑکی کو سمجھ دے، وہ جانتی نہیں یہ گاؤں اب کیسا ہے۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں سے سحر کے کمرے کی طرف اشارہ کرتا سوچ کے رہ گیا۔ ابھی وہ غصے سے ادھر ادھر ٹہل ہی رہا تھا کہ سحر چلتی صحن میں آئی۔ ریحان کو حیرت ہوئی تھی کہ آج اس نے ضرورت سے زیادہ بڑی چادر لی ہوئی تھی۔ ریحان نے اس کی طرف دیکھا، دونوں کے درمیان خاموشی تھی، وہ خاموشی جس میں کئی الفاظ چھپے تھے۔ شکریہ میری جان بچانے کے لیے، سحر نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ریحان نے تھوڑا چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پہلی بار سحر کا انداز نرم تھا، لہجہ شکر گزار اور آنکھوں میں سچائی۔ پھر دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، ریحان نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو سحر ہولے سے سر ہلا دی۔ ریحان نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو سحر نے بھی ہولے سے سر ہلایا، اور پھر پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھا جس میں نہ نفرت تھی نہ آنا، بس ایک انجان احساس تھا۔ گھر والے کہاں گئے ہیں؟ سحر نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ عائشہ کے گھر گئے ہیں، تم تو صبح سے نہ جانے کہاں کھوئی تھی، جو گھر میں ہو رہی ہلچل اور اس شور کو نہ سنا کہ وہ عائشہ کے پاس جا رہے ہیں، ریحان نے غصے سے جوڑ کر کہا۔ سحر نے اپنے لب بھینچے۔ آؤ کھانا کھا لو، ریحان کہہ کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے درمیان دونوں کی نظروں کا تبادلہ ہوتا رہا، پھر دونوں ہی نظریں پھیر لیتے۔ دونوں کی دھڑکنیں آج ایک الگ ہی تال پر ناچ رہی تھی اور دونوں اپنی کیفیت سے انجان تھے۔
گاؤں کے دوسرے سرے پہ ایک بڑے صحن میں سب بزرگ بیٹھے تھے۔ عائشہ، اس کی ساس ریحان کی ماں بطول بیگم، فہیم شاہ اور عبداللہ شاہ، سب ایک دائرے میں۔ میرا دل کہتا ہے اب دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فہیم نے گہری سانس لے کر بولنا شروع کیا تو سب نے ایک ساتھ فہیم شاہ کو دیکھا تھا۔ کس بات کے لیے بھائی؟ عبداللہ شاہ نے فوراً پوچھا تھا۔ سحر اب سمجھدار ہو گئی ہے اور ریحان کو ہم سب جانتے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائے گا۔ فہیم شاہ نے بنا بات کو گھمائے اصل بات کی تھی۔ سب ایک ساتھ مسکرایا، ان کے چہرے کی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ سب اس فیصلے پر حد زرد خوش تھے۔ تو پھر فیصلہ ہو گیا، واپسی پر ان سے بات کریں۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا اور چہک کھڑی ہوئی۔ بات نہیں، سیدھا اعلان کریں گے، اگلے مہینے نکاح ہوگا سحر اور ریحان کا۔ عبداللہ شاہ نے پرجوش انداز میں کہا۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، سب آنے والے وقت کو سوچ کر بے حد خوش تھے۔ صبح کا وقت تھا، نرم دھوپ حویلی کے در و دیوار کو چھو رہی تھی۔ سر لان میں بیٹھی خاموشی سے چائے پی رہی تھی اور ریحان دور بیٹھا کسی کاغذ میں گم تھا۔ تبھی حویلی کا مرکزی دروازہ کھلا اور ایک کے بعد ایک سب لوگ اندر آنا شروع ہو گئے۔ ہنسی، باتیں، تھکن اور مسکراہٹیں واپس آ گئی۔ عائشہ دوڑتی ہوئی آئی اور سحر سے پٹ گئی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ عائشہ نے چہک کر پوچھا۔ سحر نے نوٹ کیا تھا، اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ محبت بھرا تھا۔ ہاں بالکل، سحر نے سر خم کر کے مسکرا کے جواب دیا۔ سب لوگ حویلی میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر میں عائشہ نے سب لوگوں کو حویلی کے آنگن میں اکٹھا کر لیا تھا۔ اسے تو صبر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی جلد بازی دیکھ سب لوگ دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ ریحان کچھ قدم پیچھے کھڑا، سحر دوسری طرف۔ دونوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ اگلے مہینے ریحان اور سحر کا نکاح کر دیا جائے، عبداللہ شاہ نے کہا تو سب لوگوں کے چہرے پہ ایک جاندار مسکراہٹ آئی، جبکہ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ سحر کی آنکھیں پھیل گئیں، اس نے بے یقینی سے سب کی طرف دیکھا، پھر ریحان کی طرف۔ ریحان کا چہرہ ایک پل کو ساکت ہو گیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو، اب وقت ہے کہ تمہیں ایک نیا رشتہ دے دیا جائے۔ بطول بیگم نے اس آز بھری نظروں سے سحر کو دیکھ کر محبت سے سحر کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ریحان نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے، پھر بند کر لیے۔ اس کی نظریں بس سحر کے چہرے پر تھی، جہاں حیرت، الجھن اور کچھ انجانا سا جذبہ ایک ساتھ چمک رہا تھا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں سحر؟ عبداللہ شاہ نے سحر کو خاموش دیکھ کر پوچھا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کیا ہوگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ریحان سے پوچھ لیں۔ سحر دامن جھاڑ کر ایک سب کی نظر اب ریحان پر جمی تھی، چہرے پر پتھر سے سنجیدگی، آنکھیں ویران۔ سحر کی ہی نہیں، اب میرے بڑے بھائی، مجھے آپ کی کسی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، ریحان کہہ کر پلٹا، اور جیسے ہی وہ پلٹا تو چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آئی تھی اور آنکھوں میں چمک۔ پیچھے سب لوگ خوش دلی سے مسکرائے تھے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، ہر کمرے سے گانے، ہنسی اور کہکوں کی آواز آ رہی تھی۔ مہندی کی خوشبو، رنگین کپڑے، چوڑیوں کی چھنک، ہر طرف ایک جادو سا چھا گیا تھا۔ سحر روز نئے جوڑے میں بن سنور کر رہتی، مگر جیسے ہی اسے خبر کہ ریحان آ رہا ہے، وہ فوراً کسی کمرے میں چھپ جاتی یا اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال لیتی۔ کیا بات ہے سحر، اب تو منگیتر ہوں، ریحان کو دیکھنے سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ عائشہ سحر کا ریحان سے چھپنا نوٹ کر چکی تھی، اس لیے وہ آج پوچھ ہی بیٹھی۔ نہیں گھبرا رہی، بس اس کی نظریں، وہ کچھ کہتی ہیں جو میں سننا نہیں چاہتی، یا شاید سن کر سنبھل نہ پاؤں۔ سحر نے شرماتے ہوئے جواب دیا۔ عائشہ کو اس کا یہ بدلا بدلا انداز بہت پیارا لگا۔ یہی تو اصل محبت ہے پیاری، عائشہ آنکھ مار کر کہتی کمرے سے نکل گئی۔ ریحان ہمیشہ سحر کو دیکھنے کا موقع ڈھونڈتا، جب وہ آنگن میں آتی ریحان چھت سے اسے چپکے سے دیکھتا، کبھی برآمدے کے ستون کے پیچھے سے جھانکتا، کبھی صحن کے دوسرے کنارے، بس ایک نظر سحر کو دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ سحر تم مجھ سے کیوں چھپتی ہو؟ سحر کو اپنے پاس سے سرگوشی سنائی دی۔ سحر نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ میں تو نہیں چھپتی، سحر نے آہستہ سے سرگوشی کی تھی کہ ریحان مسکرایا۔ سحر کا یہ بدلا بدلا انداز ریحان کے لیے بہت نیا تھا، اسے تو اس منہ پھٹ لڑکی سے ایسی امید ہی نہ تھی کہ وہ کبھی نرمی سے بھی بات کر سکتی ہے۔ میری نظریں تمہیں پریشان کرتی ہیں؟ ریحان نے نرمی سے کہہ کر سحر کے جھکے چہرے کا جائزہ لیا، جو کچھ زیادہ ہی سرخ ہو رہا تھا۔ ہاں، مختصر سے جواب دے کر سحر کی پلکیں جھک گئی، آواز بہت دھیمی تھی۔ پھر تو تمہیں میری محبت کی عادت ڈالنی پڑے گی، کیونکہ اب میں چھپ کر نہیں دیکھوں گا، کھل کر چاہوں گا تمہیں۔ ریحان تھوڑا قریب آیا، آواز میں گہرائی تھی، سحر کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پلٹ کر چلی گئی، مگر دل کی دھڑکنیں اس کی قدموں سے تیز تھی۔ تیاری سب مکمل ہو چکی تھی، ہر گوشہ جگمگا رہا تھا، ریحان اور سحر کے دل میں محبت بھی عروج پر تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے اور محسوس کرنے اور بے اختیار چاہنے لگے۔
سحر اب ریحان کی خاموشی کو بھی سننے لگی تھی۔ ریحان اس کی ہر جنبش پلک سے اس کی جذبات سمجھنے لگا تھا، اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ گاؤں میں آج عید سے بھی بڑھ کر رونق تھی۔ ہر گلی رنگین جھنڈیوں سے سجی ہوئی تھی، ڈھول بج رہے تھے، گھوڑے سجے ہوئے تھے، اور بچے گلاب کے پھول لے کے رستے میں کھڑے تھے۔ بارات روانہ ہوئی۔ ریحان سفید شلوار قمیض اور مرون شیروانی میں ملبوس دلکش لگ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں وہ چمک تھی جو صرف عشق کے باعث ہوتی تھی۔ گاؤں کی سڑکوں سے گزرتی بارات نے جشن کا سماں باندھ دیا۔ عورتیں گیت گا رہی تھی، مرد روایتی رقص کر رہے تھے۔ بارات نے گاؤں کا ایک چکر لگایا، واپس حویلی آنا تھا۔ دوسری طرف سحر لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے بیٹھی، چمکتی پیشانی، کانپتی پلکیں اور دھڑکتا دل اس کے دلہن کا گواہ تھا۔ دیکھو سحر، آج تم صرف دلہن نہیں، ریحان کی محبت کی تصویر ہو، عائشہ نے اس کی کپکپاتے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سحر مسکرا پائی۔ بارات آنے کا شور گونجا تو وہیں سحر کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی۔ سحر کو لا کر ریحان کے سامنے بٹھایا گیا۔ نکاح کا وقت ہوا۔ مولوی صاحب نے کاغذات کھولے۔ دونوں خاندان کے ساتھ بیٹھے، فضا میں خاموشی چھا گئی۔ سحر بنت فہیم بنت سلیمان آپ کا نکاح ریحان بن عبداللہ بن سلیمان سے حق مہر 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز سحر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو سحر کی گرفت بطول بیگم اور فہیم شاہ کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ بیک وقت فہیم شاہ اور بطول بیگم کی آنکھیں نم ہوئی اور انہوں نے سحر کی کمر تھپتھپائی۔ سحر کو حوصلہ ملا۔ قبول ہے۔ سحر کی آواز کانپ رہی تھی، مگر وہ پرعزم تھی۔ ایک آخری بار سحر سے پوچھ لینے کے بعد مولوی صاحب کا رخ اب ریحان کی طرف تھا۔ 2 بار پوچھنے پر ہر طرف شور گونجا۔ مولوی صاحب نے آخری بار پر پوچھا، ریحان بن عبداللہ بن سلیمان آپ کا نکاح حق مہر 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کہ آپ کو نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ ریحان کی آواز میں گونج تھی۔ تالیاں بجی، دعائیں ہوئیں اور سب نے خوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا، لیکن ریحان کی نظریں مسلسل کانپتی سحر کے گردی گھوم رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور پھر سحر کے ساتھ آ کر بیٹھا اور ایک بار پھر ہوڑی ہوئی۔ مزید رسم و رواج کے بعد عائشہ اسے کمرے میں چھوڑ آئی تھی اور سحر گھبرائی گھبرائی سی کمرے کی جائزہ لے رہی تھی۔ کمرہ نرم روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ گلاب کی خوشبو، شمعوں کی لرزتی لو اور سحر کی دھڑکنیں سب ایک خاموشی موسیقی بن چکی تھی۔ سحر کب سے بیٹھی ریحان کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ سحر نے اپنے دل کو تھاما جو پسلیوں کا جاڑ توڑ کے باہر نکلنے کو تھا۔ ریحان خاموشی سے سحر کے سامنے بیٹھا، اس کی طرف ایک مخملی ڈبہ بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ سحر نے تجسس سے اس ڈبے کو دیکھ کر مسکرا کر پوچھا۔ منہ دکھائی، مگر یہ تحفہ عام نہیں ہے، یہ میرے دل کی ایک چپ تھی جو میں تمہارے آنے سے بولنے لگی۔ ریحان نے محبت پاش نظروں سے سحر کو دیکھ کر کہا۔ سحر نے ڈبے کو کھولا۔ اندر ایک چھوٹی سی شیشے کی بوتل تھی جس میں خشک گلاب کی ایک پنکھڑی، ایک پرانا بچپن کا کاغذ تھا، وہی کاغذ جو بچپن میں ریحان نے کبھی چپکے سے سحر کی کتاب میں رکھا تھا۔ ایک بمانہ سا دل بنا ہوا تھا۔ سحر چونک گئی۔ یہ وہی دل تھا جس پر سحر نے ریحان سے لڑائی کی تھی کہ ریحان اس کی کاپی گندی کیوں کی ہے۔ سحر مسکرائی اور آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس بوتل پر گرا۔ میں نہیں جانتا مجھے تم سے محبت کب ہوئی، شاید اس دن جب تم بچپن میں روتے ہوئے میری امی کی گود میں چھپ گئی تھی، یا شاید جب تم پہلی بار حویلی آئی تھی۔ لیکن سچ یہ ہے سحر، تمہیں چاہنا میرے اندر ایسے ہوگا جیسے گاؤں کی زمین میں خاموشی سے بیج اگتے ہیں، کچھ کہے بغیر مگر گہرائی سے۔ تم میرے ہر موسم کی پہلی بارش ہو، تم میرے دنوں کی روشنی، راتوں کی دعا اور خوابوں کی وہ پکار جسے میرا دل برسوں سے سن رہا تھا۔ اب تم میری ہو تو مجھے خود سے زیادہ تمہارا خیال آتا ہے۔ ریحان نے سحر کا ہاتھ تھام کر گمبھیر آواز میں جذبات سے چور لہجے میں کہا۔ سحر کو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان جو کبھی اسے ڈھنگ سے بات نہ کرتا، اس کے کپڑوں پہ تبصرے کرتا، اسے اچانک یوں بدلا دیکھ اپنا دل نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اور اب میں بھی تمہاری ہوں، خود سے بڑھ کر تمہاری۔ سحر کی آنکھوں میں نمی تھی، اس نے نظر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ ریحان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس لمحے خاموشی تھی، مگر دل چیخ چیخ کر محبت کا اعلان کر رہا تھا۔ ریحان نے سحر کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تو سحر نے ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑی اور اس کی گرفت اپنے لہنگے پر مضبوط ہوئی۔ ریحان نے نرمی سے سحر کے وجود سے دوپٹہ آزاد کیا اور اس کی جولی اتارنے لگا۔ اس دوران سحر نے ہلنے تک کی غلطی نہ کی۔ پورا جسم گھبراہٹ کے باعث کانپ رہا تھا۔ ریحان اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا مسکرا رہا تھا
اس کا شرمایا سا چہرہ وہ دیکھ اپنے دل میں امڑنے والے جذبات کو قابو کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی سحر کی گردن اس کے ہار اتار کر ریحان نے سائڈ میں رکھا تو آنکھوں میں خماری ابھری، شفاف گردن جس پر ایک ہار کا نشان تھا۔ انہیں دیکھ ریحان اس کی گردن پر جھکا اور ان نشانات کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ سحر نے آنکھیں بھیچی اور ریحان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر لب بھیچے۔ ریحان سحر کے ہاتھوں کو اپنے مردانہ ہاتھوں میں لیے سحر کے لبوں پر جھکا تھا۔ اس کے لبوں کو نرمی کو خود میں انڈیلنے لگا۔ سحر اس کی شدت کو برداشت کرنے کی کوشش کرتی، رونے لگی تھی۔ چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ریحان کی شدت میں کمی نہ آئی۔ ریحان سحر کے لبوں میں خود کو سیراب کرتا اپنے لبوں کو سحر کی گردن پر آزاد چھوڑ چکا تھا۔ اپنی کمر پر ریحان کے ہاتھ محسوس کر کے سحر نے ریحان کو خود سے دور دھکیلا تھا اور چہرہ پھیر لیا۔ سحر کی بھاری سانسوں کی آواز سن ریحان نے سحر کو بیڈ پر گرایا اور اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ سحر کی مزاحمت کرتے ہاتھوں کو اپنے مردانہ ہاتھوں کی گرفت میں دبوچے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرتا اس کی روح تک رسائی کر گیا۔ کمرے میں محض ان دونوں کی بھاری سانسیں اور معنی خیز سسکیاں ہی گونج رہی تھیں۔ وہ سحر کے روم روم پر اپنی محبت نچھاور کرتا اس کے جسم کی گہرائیوں کو محسوس کرنے لگا۔ ریحان کی صبح آنکھ کھلی تو نظر سحر کے چہرے پر گئی جو نیند میں بھی شرمائی سی دکھ رہی تھی۔ ہونٹوں پر ایک شرمگین مسکراہٹ تھی، شاید وہ رات کے ان حسین لمحات کو اب بھی محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں پاک یہ صبح کچھ زیادہ روشن لگ رہی ہے سحر، ریحان نے دھیرے سے سحر کے کان کے قریب آ کے کہا۔ وہ آنکھیں ملتی بیدار ہوئی، لیاف میں چھپی۔ سحر نے شرما کے نظریں چرا لی مگر دل کی دھڑکنیں چہرے پر صاف لکھی تھی۔ ریحان نے اس کے بالوں کو لٹکی انگلیوں سے پیچھے کیا۔ تم میری ہو یہ احساس نیند میں بھی ساتھ تھا۔ ریحان نے سحر کے کان پر جھک کر سرگوشی کی اور گردن پہ پڑے نشانات پر اپنے لب رکھ کر وہ آنکھیں موند گیا۔ اب نہیں ریحان، وہ کس مسائی۔ ریحان کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، آج رات میں۔ ریحان منی خیز نظروں سے سحر کو دیکھتا اٹھا اور واش روم کا رخ کر گیا۔ سحر شرماتی ہوئی خود پر لحاف اوڑھ گئی۔ ریحان نہا کر واش روم سے باہر آیا تو سحر نیند کی خماری میں لال ہوتی آنکھوں میں ریحان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ریحان نے سحر کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے لبوں پہ گہرا بوسہ دیا۔ آج کا دن یہی گزارتے ہیں نا، ریحان کہتا پھر بہکنے لگا۔ سحر نے فوراً دونوں کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ 3 بار ملازمہ آ چکی ہے بلانے کے لیے، اب نہیں۔ سحر نے جھوٹ بولا تھا۔ اس سے پہلے ریحان کچھ کہتا وہ واش روم میں بند ہوئی تھی۔ ریحان مسکراتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کر بال بنانے لگا۔ سحر ریحان کے ساتھ تیار ہو کر نیچے آ رہی تھی کہ عائشہ اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ سحر کا شرمایا سے چہرہ دیکھ وہ مسکراتی ہوئی السلام علیکم بھابھی جی۔ عائشہ نے سحر کے سامنے آتے ہی سلام کیا۔ سحر مسکرائی جبکہ ریحان مسکراتا سیڑھیاں اتر گیا۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وعلیکم السلام، سحر نے دھیرے سے مسکرا کر جواب دیا۔ اوہو، لگتا ہے ہماری بھابھی کی پہلی خاص رات کافی یادگار رہی ہے۔ عائشہ معنی خیزی سے سحر کی گردن پر پڑے نشانات دیکھ کر بولی۔ سحر نے چھینپ کر دوپٹہ کھینچا۔ عائشہ آپ بھی؟ سحر نے بچوں کی طرح رونی صورت بنا کر عائشہ کو پکارا۔ عائشہ ہنس کے سحر سے لپٹ گئی۔ خوش رہو، تم دونوں کو دیکھ کر دل سکون ملتا ہے، عائشہ نے خوش دلی سے کہا تو سحر کو اپنے ساتھ لیے نیچے آئی جہاں گھر کے باقی بڑوں کے ساتھ عائشہ کا شوہر اور ساس بھی تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے تھے۔ سحر جھجکتی ہوئی آ کر بیٹھ گئی اور ریحان نے فوراً اس کی پلیٹ میں آملیٹ رکھ دیا۔ تمہاری پسند کا جوس بھی ہے سحر، ریحان نے بنا کسی ڈر کے پورے حق سے کہا تھا۔ سب نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر مسکرانے لگے۔ دیکھا امی، صحیح کہا تھا نا آپ نے، ہماری سحر کو وہی ملا جو اس کے دل کے قابل ہے، عائشہ نے اپنی ماں کے کان میں آہستہ سے کہا۔ ریحان کا رویہ دیکھ کر لگتا ہے جسے برسوں سے اسے سحر کی تلاش تھی۔ فاخرہ بیگم نے محبت پاش نظروں سے دونوں کو دیکھ کر کہا۔ سحر نے ریحان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکائے نرمی سے اس کی خدمت میں مصروف تھا۔ اس کے دل میں خاموش دعائیں مچلنے لگیں۔ یا اللہ یہ محبت ہمیشہ قائم رکھنا، کبھی دلوں میں فاصلے نہ آنے دینا۔ سحر نے سچے دل سے دعا کی تھی اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے بعد سب حویلی کی ڈرائنگ ہال میں موجود تھے۔ قالین پر بیٹھے رشتہ دار، کرسیوں پر بیٹھے بزرگ اور کچھ نوجوان جو دیوار سے ٹیک لگائے مسکرا رہے تھے۔ سب ایک خوشگوار موضوع پر گفتگو میں مصروف تھے۔ اب ہمیں ولیمے کی تیاری کرنی چاہیے، عبداللہ شاہ نے کہا تو سب مسکرائے۔ جی ابا، جو آپ سب کو مناسب لگے، ریحان نے نرمی سے کہہ کر سحر کو دیکھا۔ سحر جھجک کر پاس بیٹھی تھی۔
نظر جھکائے بھی عائشہ کی پرشوق آواز گونجی، بس اب میری بات بھی سن لیجیے سب چوکے اور سب کی نظریں عائشہ کی طرف اٹھی جس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میرا ولیمہ کب ہوگا؟ عائشہ نرمی سے مگر ہلکی سے ضد کے انداز میں بولی، تم تو پہلے ہی بیائی بیٹھی ہوں، اب کیا ولیمہ؟ بطول بیگم نے عائشہ کے سر پر چپت لگا کر کہا۔ عائشہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا جو پرسکون انداز میں بیٹھے تھے، ہاں مگر میری تو بارات کے اگلے ہی دن زبیر چلے گئے تھے باہر ملک کام کی وجہ سے، میرا ولیمہ تو ہوا ہی نہیں اور دل میں ہمیشہ ہی کمی سے رہ گئی۔ عائشہ نے اداس چہرے لیے اپنی ماں کو دیکھ کر کہا، اگر تم چاہو تو ضرور ہوگا ہمارا ولیمہ، مجھے خوشی ہوگی تمہاری خواہش پوری کر کے۔ زبیر نے نرمی سے کہہ کر محبت پاش نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ ارے ہماری بہو کی بات رد ہو سکتی ہے کیا؟ ریحان اور سحر کے ساتھ عائشہ اور زبیر کا ولیمہ بھی ہوگا، دو جوڑوں کا ولیمہ، دوں گی خوشی۔ عائشہ کی ساس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ محفل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سحر نے مسکرا کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ عائشہ نے شرارت سے آنکھ ماری، اب تم صرف دلہن نہیں میری ولیمہ پارٹنر بھی ہو۔ عائشہ نے چہک کر سحر کی کان میں سرگوشی کی اور پھر خوش ہونے لگی۔ 2 جوڑوں کا ولیمہ تھا۔ حویلی میں سحر اور ریحان اور عائشہ زبیر، گاؤں میں ایسا نظارہ پہلے کبھی کسی نے نہ دیکھا۔ گاؤں کی عورتیں، مرد، بچے سب خوشی خوشی تھے۔ بڑے دیگچے، لائٹوں کی چمک، میوزک کی مدھم آواز، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ سحر سفید اور سنہری کام والے لباس میں چاند لگ رہی تھی۔ عائشہ گلابی لہنگے میں جھلک رہی تھی۔ ریحان اور زبیر دونوں نے سادہ مگر شاندار شیروانی پہن رکھی تھی۔ تصویریں بن رہی تھی، دعائیں دی جا رہی تھی۔ تبھی ریحان نے سحر کی طرف دیکھا، تم آج پھر دل چرا کے لے گئی ہو۔ سحر کے کان پر جھک کر ریحان نے سرگوشی کی۔ سحر نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی، لیکن ٹھیک اسی لمحے اچانک بجلی چلی گئی۔ اندھیرے میں ایک ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ موبائل کے لائٹس جلا کر پریشان ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ریحان فوراً الرٹ ہو گیا، یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ سحر، ریحان نے کہہ کر سحر کو پکارا اور سحر کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر اندھیرے میں وہ نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ کچھ لمحوں بعد جب جنریٹر آن ہوا، سحر ریحان کے ساتھ تھی مگر عائشہ غائب تھی۔ عائشہ کہاں ہیں؟ زبیر نے حیرت اور پریشانی سے چیخ کر کہا۔ سب ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ ریحان کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں یقیناً جو پہلے بھی سحر پر حملہ کروا چکے ہیں، مگر اس بار، ریحان نے غصے سے کہا تو سب نے حیرت سے ریحان کی طرف دیکھا۔ سحر پر حملہ؟ بطول بیگم نے ڈر کر پوچھا۔ لیکن میرے ہوتے ہوئے سحر کو کچھ نہیں ہو سکتا، ریحان نے پرعزم لہجے میں کہا تھا۔ ریحان، وہ مجھے لینے آئے تھے لیکن اندھیرے میں شاید وہ عائشہ کو۔ سحر کی آواز لرزی۔ ریحان نے سحر کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، لیکن سب سے پہلے میں عائشہ کو واپس لاؤں گا، سلامت ہر حال میں، تم فکر نہیں کرو۔ ریحان نے محبت سے کہہ کر زبیر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چند پل میں ہی خوشیوں بھرا سما سوگ کا سما بن گیا۔ سب مہمان رخصت ہونے لگے۔ اب صرف حویلی میں گھر کے افراد ہی بیٹھے تھے اور انہیں بس زبیر اور ریحان کے واپس آنے کا انتظار تھا، جبکہ عبداللہ شاہ پولیس کو اطلاع کر چکے تھے۔ پولیس بھی ریحان کا نمبر ٹریس کرتی ان کے پیچھے جانے لگی۔ عبداللہ شاہ جانتے تھے کہ ریحان غصے میں کچھ بھی کر جاتا ہے، اس لیے وہ کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک ویران حویلی کی کمرے میں جہاں عائشہ کو ایک کرسی پر باندھ دیا گیا تھا، ایک درمیانی عمر کا شخص سخت تیوروں کے ساتھ اپنے آدمیوں پر غصے سے چیخ رہا تھا۔ میں نے ریحان کی بیوی کو لانے کہا تھا، تم جاہل اس کی بہن کو اٹھا لائے۔ میں ریحان کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ میرے راستے میں نہ آئے، لیکن تم نے سب بگاڑ دیا۔ تبھی دروازہ زور سے کھلا۔ ریحان اور زبیر اندر داخل ہوئے۔ مشتاق، مجھے معلوم تھا یہ سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، ریحان کی خرخت آواز گونجی۔ مشتاق نے چونک کر ریحان کو دیکھا۔ اس دن سحر پر حملہ کروا کر بچ گیا تھا، مگر آج نہیں چھوڑوں گا۔ ریحان غصے سے بھرے شیر کی طرح دوڑا تھا۔ ریحان، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ مشتاق جانتا تھا کہ وہ ریحان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے سحر کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ جب بھی تم نے کوئی بغیرتی کی میں نے برداشت کیا، لیکن میری بہن، اب صبر ختم۔ ریحان غصے سے کہتا مشتاق پر جھپٹا۔ ایک جھڑپ ہوئی، زبیر مشتاق کے آدمی سے نمٹا۔ ریحان نے مشتاق کو قابو کیا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ریحان نے خود مشتاق کو ان کے حوالے کیا۔ یہ وہ شخص جو گاؤں کی عزتوں کا کھیل سمجھتا تھا، ریحان غصے سے کہتا مشتاق کو ان کے قدموں میں پھینک چکا تھا۔ آج نہیں بچے گا یہ، پولیس انسپکٹر نے کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ عائشہ کو آزاد کروا کر زبیر نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھاما۔ میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دیتا، کبھی نہیں۔
زبیر نے محبت سے کہہ کر عائشہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ عائشہ خاموشی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسے دیکھتے رہی۔ عائشہ پورے راستے زبیر کے ساتھ لگے روتی رہی۔ جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا تو گھر کے سب افراد بے صبری سے ان کی طرف انتظار کرتے۔ عائشہ کو صحیح سلامت دیکھ عائشہ کی سانس نے آگے بڑھ کر عائشہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ میری بچی ٹھیک ہو نا تم؟ عائشہ کی سانس عائشہ کے چہرے کو چوم کر بولی تھی۔ عائشہ روتے ہوئے اپنی سانس کے سینے سے لگی، جبکہ ریحان ڈری سہمی سے سحر کو اپنے حصار میں لے کھڑا۔ بطول بیگم اور فاخرہ بیگم اپنی بیٹیوں کو اتنے اچھے ہمسفر ملنے پر بے حد خوش تھی۔ زبیر لے جاؤ عائشہ کو، تھوڑی دیر آرام کرے گی تو بہتر محسوس کرے گی، عائشہ کی سانس نے کہا تو زبیر عائشہ کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ ہم بھی چلیں؟ سحر کو خاموش کھڑے دیکھ کر ریحان نے کہا تو سحر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ریحان سحر کو لے کر کمرے میں آ گیا تھا، جبکہ گھر کے باقی افراد آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ عبداللہ، ہم نے عائشہ کے لیے زبیر کو چن کر بہت اچھا فیصلہ کیا، آپ کو نہیں لگتا؟ فاخرہ بیگم نے اپنی جویلری اتارتے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتی ہے شکیلہ باجی ہماری بیٹی کو۔ عبداللہ شاہ بھی فاخرہ بیگم کی بات سے متفق تھے۔ دعا ہے ہمیشہ ایسے ہی رہے اور ہماری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے، فاخرہ بیگم نے مسکرا کر کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ فہیم، مجھے لگا تھا کہ سحر کبھی یہاں کے ماحول میں گھل مل نہیں سکے گی، لیکن وہ یہاں کر ایسی ہو گئی جس سے وہ یہاں کی ہو۔ بطول بیگم نے پرسوچ نگاہوں سے فہیم کو دیکھ کر کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ اس شادی سے اعتراض نہ کر دے، لیکن سحر نے ہمارے فیصلے پر سر جھکا کر ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ فہیم شاہ کے لہجے میں مان تھا، فخر تھا، بیٹی کے لیے محبت تھی۔ بطول بیگم مسکرائی اور دونوں نے ان کی اچھی زندگی کی دعا کی۔ سحر فریش ہو کر واپس آئی تو ریحان کھویا کھویا سا بیڈ پر بیٹھا۔ سحر ریحان کے قریب آ کر بیٹھی اور اس کے چہرے کے سامنے تالی بجاتی۔ ریحان نے چونک کر سحر کو دیکھا، مچھر تھا۔ سحر دانتوں کی نمائش کرتی بولی۔ ریحان مسکرایا، سحر کو اپنے سینے پر گرایا اور سحر کے کان میں بے معنی خیز سرگوشی کی۔ سحر شرم سے بھیج گئی۔ ریحان سحر کے لبوں پر جھکا اور اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا۔ اس کے لبوں سے خود کو سیراب کرتا اور سحر کی گردن کو اپنے لبوں کے گرم لمس سے مہکانے لگا۔ سحر کی دھڑکنوں کو اپنی ہاتھوں سے محسوس کرتا اور سحر کی کانوں پر جھکا۔ تمہارے چہرے پر بکھرے محبت کے رنگ مجھے مزید بہکا دیتے ہیں، وہ کہتا اس کے چہرے کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ سحر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی اور وہ ریحان کی گردن پہ ہاتھ حائل کرتی آنکھیں مون گئیں۔ ریحان اس پر کسی کالی گھٹا کے معنی چھایا اور اس کے جسم کے پور پور پہ محبت کی بارش کر رہا تھا، اور سحر اس کی باہوں میں تڑپتی شرماتی سسکتی اس کی شدتوں کو برداشت کرتی رہی۔ عائشہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی، چہرے پر خوف کی ہلکی سی پرچھائی، آنکھوں پہ بے یقینی اور دل میں لرزتی ہوئی دھڑکن۔ تبھی زبیر واش روم سے باہر آیا اور عائشہ کی طرف بڑھا۔ عائشہ اب بھی خوف میں مبتلا تھی، زبیر کا آنا بھی اسے محسوس نہ ہوا۔ عائشہ، زبیر نے پکارا، اس کی آواز پہ ایک عجیب سی گرم جوشی تھی۔ عائشہ نے پلٹ کر دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ زبیر آہستہ سے عائشہ کے پاس آیا، فرش پر اس کی قدموں کے پاس بیٹھا۔ میں جانتا ہوں تم ڈر گئی ہو، لیکن عائشہ، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ آج جو سب ہوا ایسی غلطی ہوئی، لیکن آئندہ کبھی نہیں ہوگی، مجھ پر یقین کرو، وہ پرعزم لہجے میں بولا تھا۔ عائشہ کی پلکوں پر نمی چمکنے لگی۔ زبیر، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی، گال پر آنسو بہنے لگے۔ زبیر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے اس کا چہرہ صاف کیا اور مسکرایا۔ میری دنیا تم ہو، جسے ایک لمحے کے لیے بھی کھونے کا تصور بھی میرے دل کو چیر دیتا ہے۔ تم اب میرے ساتھ ہو، میری حفاظت میں، کسی کا سایہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ عائشہ کو روتے دیکھ زبیر نے نرمی سے کہا اور عائشہ کے ہاتھوں کو اپنے لبوں میں لگایا۔ عائشہ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں، یقین اور محبت کے تھے، جسے نرمی سے زبیر نے اپنے لبوں سے چن لیا تھا۔ زبیر نے آہستہ سے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ بس اب آرام کرو، یہ سب خواب جیسا تھا جو ختم ہو چکا ہے، اب صرف ہم ہیں اور ہماری زندگی۔ زبیر دلاسا دیتے ہوئے عائشہ کے سر پر اپنے لب رکھے آنکھیں مون گیا۔ عائشہ کے جسم میں ایک سکون کی لہر دوڑی تھی۔ عائشہ نے سکون سے آنکھیں بند کی اور زبیر کے سینے پر سر رکھا۔ میں محفوظ ہوں کیونکہ تم میرے ساتھ ہو، عائشہ نے آنکھیں موندی ہی جواب دیا، جبکہ زبیر کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ آئی تھی۔ صبح کی دھوپ کھڑکی سے چھن کر حویلی کے ہال میں پھیل رہی تھی۔ لمبی بیس پر ناشتہ لگ چکا تھا، پراٹھے، چنے، دہی، چھائے، مکھن، ہر ذائقہ موجود تھا، لیکن سب کی نظریں ایک ہی چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔
زبیر اس کے ساتھ تھا۔ کیسی ہو عائشہ، اب بہتر لگ رہا ہے نا؟ ریحان نے مسکرا کر پوچھا۔ جی پہلے سے بہتر ہوں، بس آپ سب کا ساتھ ہے اور دعا ہے، زبیر کی تسلی نے ہمت دی۔ عائشہ نے محبت سے زبیر کو دیکھ کر کہا اور مسکرائی۔ وہاں بیٹھے ہر فرد کے چہرے پر سکون اور اطمینان اور خوشی تھی۔ ہمت کی تو واقعی داد بنتی ہے، سحرمانی خیزی سے عائشہ کو دیکھ کر بولی تھی۔ عائشہ تھوڑا سا شرما کر بیٹھ گئی۔ اور تمہاری ہمت کی بھی بنتی ہے، عائشہ نے بھی بے معنی خیز نظروں سے سحر کی گردن کو دیکھ کر کہا۔ سر نے فوراً اپنا دوپٹہ سیٹ کیا اور عائشہ کو گھورے سے نوازا۔ عائشہ ہنسنے لگی تھی۔ عائشہ کو ہنسنا دیکھ سب پرسکون ہوئے تھے، جبکہ کسی کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے۔ سب اس کے نارمل ہو جانے پر بے حد خوش تھے۔ تبھی زبیر نے چائے کا کپ اس کے آگے رکھا۔ سحر نے گلا کھنکارا تو عائشہ جھینپ گئی۔ تمہارے لیے تو تمہارے شوہر نے ناشتہ بھی پورا ڈال کر دیا ہے، میں نے اہم کیا تھا۔ عائشہ اپنی شرم کو پش پس ڈالتے فوراً بولی۔ سحر کی آنکھیں باہر آنے کو تھی کہ سحر نے منہ بھسورا اور منہ چڑھاتی ناشتہ کرنے لگی۔ سب مسکرا دیے، ماحول خوشی سے گونج اٹھا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، زبیر کو چائے اچھی بنانی نہیں آتی، تم ہی سکھانا اب، ریحان نے منہ بسورتے ہوئے زبیر کو چھیڑ کر کہا۔ جہاں زبیر نے منہ بسورا وہیں سب کے کہکے گونجنے لگے۔ سحر نے ریحان کو کونی ماری اور وہ بھی مسکراتے ہوئے نوالا لینے لگا۔ یہ لمحہ یہ کہہ کے گویا حویلی میں زندگی لوٹ آئی ہو۔ آج کا ناول تو یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر ناول اچھا لگا تو ضرور کومنٹ کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔